ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جی فرض پڑھو، سنتیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فرضوں کے بارے میں کل بروز قیامت پوچھا جائے گا، سنتوں یا نفلوں کے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی سخت انجام احادیث کریمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو ترک کرنے والے ہیں۔ ان میں سے چند روایات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر مستدرک علی الصحیحین ہے، اس میں حدیث کا نمبر 102 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6 آدمی وہ ہیں کہ جن پر میں نے بھی لعنت کی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا ان میں 6واں آدمی وہ ہے التارک لسنتی، جو میری سنت کا ترک کرنے والا ہے۔ تو دیکھو، جو سنتوں کو نہیں پڑھتا، سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے، ایسا شخص ملعون ہوتا ہے، جیسا کہ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا۔ اسی طرح دوسری کتاب یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، رد المحتار علی الدر المختار، اس میں جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 232 ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک سنتی، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا، لم ینل شفاعتی، فرمایا اس کو میری شفاعت حاصل نہیں ہوگی۔ تو جو نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو ترک کر دیتا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے حصہ نہیں ہوگا۔ اور یہ سنتیں ہیں کتنی؟ پورے دن اور پوری رات کے اندر یہ 12 سنتیں ہیں جو کہ مؤکدہ ہیں۔ میں سنت مؤکدہ کی بات کر رہا ہوں، تو یہ 12 سنتیں ہیں، جیسا کہ یہ میرے ہاتھ کے اندر صحیح مسلم ہے، اس میں حدیث کا نمبر ایک قول کے مطابق 1699 ہے اور ایک قول کے مطابق 730 ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اور ایک رات میں 12 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام نے ان 12 رکعتوں پر ہمیشگی اختیار فرمائی ہے، یعنی حضور اس کو ہمیشہ ہی پڑھتے رہے ہیں۔ ان 12 رکعتوں کے اندر 2 رکعت سنت جو فجر میں پڑھی جاتی ہیں، اس کے بعد ظہر میں ظہر کے فرضوں سے پہلے کی 4 سنتیں 6، اور ظہر کے فرضوں کے بعد 2 سنتیں، کتنی ہو گئی 8۔ اسی طرح مغرب کے 3 فرضوں کے بعد 2 سنتیں، کتنی ہو گئی 10۔ اسی طرح عشاء کے 4 فرضوں کے بعد 2 سنتیں۔ یہ 12 رکعتیں ہیں کہ جن پر نبی کریم علیہ السلام نے ہمیشگی اختیار فرمائی ہے، اور جو ان 12 رکعتوں کو پڑھتا ہے ان کو کیا فضیلت حاصل ہوگی؟ یہ میرے ہاتھ کے اندر سنن نسائی شریف ہے، اس میں حدیث کا نمبر 1798 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ان 12 رکعتوں کو پڑھے گا، بن اللہ عز وجل لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے ان 12 سنتوں کی، کہ جو بندہ پڑھے گا تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا گھر جنت میں بنا دے گا۔ اور اسی طرح جو سنت فجر ہیں ان میں تو بہت زیادہ تاکید فرمائی گئی ہے۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر سنن ابی داؤد شریف ہے، اس میں حدیث کا نمبر 1258 ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو 2 سنت فجر ہیں ان کو کبھی بھی نہ چھوڑنا، اگرچہ تمہیں گھوڑے روند ڈال لیں۔ تو دیکھیں سنتوں کے حوالے سے کتنی تاکید بیان کی گئی ہے، اور جو سنتیں نہیں پڑھتے ایسے شخص کو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ملعون بھی قرار دیا گیا ہے، اور ایسا شخص جو نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو نہیں پڑھتا، فرمایا ایسے شخص کو شفاعت بھی حاصل نہیں ہوگی۔ تو ان سنتوں کا پڑھنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر سنت مؤکدہ نہیں پڑھتا اور اس پر وہ معمول ہی بنا لیتا ہے، تو ایسا شخص سخت گناہگار ہوتا ہے۔